پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوڑو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشحالی اور تنگی دونوں صورتوں میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے اگر کوئی فحش کام سرزد ہو جائے یا یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا گناہوں کو اور کون معاف کرے گا، اور جانتے بوجھتے اپنے کیے برے کام پر اڑا نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے، یعنی بخشش، اور وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیسا اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سست ہونا اور نہ غمگین، اور بالآخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اس قوم کفار کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ مخلص ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر لے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تم موت سے دوچار ہونے سے پہلے تو اس شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تو تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ہی دیکھ لیا۔